اس زکوٰۃ کے مسائل کو اور مصارف کو سمجھنا انتہائی اہم ہے۔ اگر کسی کی ملکیت میں 7.5 تولہ سونا ہے یا 52.5 تولہ چاندی ہے یا 52.5 تولہ چاندی کی جو مالیت جو زمانے کے اعتبار سے تبدیل ہوتی رہتی ہے 50 یا 55 ہزار روپے کیش، یا یہ نقطہ ذہن میں رہے کہ اگر کسی کے پاس صرف سونا ہے پھر تو اگر وہ 7.5 تولہ سونا ہوگا تو اس پر زکوٰۃ لازم ہوگی، اگر 7.5 تولے سے کم ہوگا تو اس پر زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی۔ لیکن اگر کسی کے پاس کچھ تولہ سونا ہے اور کچھ تولہ چاندی ہے یا کیش رقم ہے، اور اس تھوڑے سونے چاندی اور کیش رقم کو تجارتی سامان کو اگر ملایا جائے اور یہ 52.5 تولہ چاندی کی مالیت تک پہنچ جائے تو پھر کم سونے پر بھی زکوٰۃ دینا لازم ہے۔ یا ایک غلط فہمی کا مسلمان شکار ہو جاتا ہے کہ اکثر خواتین کے پاس سونا ہوتا ہے اور وہ یہ کہتی ہیں کہ جی ہمارے پاس سونا تو ہے لیکن کیش رقم نہیں، ہم اس کی زکوٰۃ کیسے ادا کریں؟ تو یاد رہے سونا بیچ کر زکوٰۃ دینی پڑے گی، یہ عذر ان کا معقول اور قابل قبول نہیں ہوتا۔ اسی طرح اگر عورت کے پاس سونا ہے تو اس کی زکوٰۃ اس کے مرد یعنی اس کے شوہر، اس کے بھائی، اس کے والد کے ذمے ہرگز نہیں ہے۔ اگر وہ لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تو گناہ ان کو نہیں ملے گا، اس عورت کو ملے گا۔ ہاں اگر اس کی اجازت سے، اس کی رضامندی سے اس کے سونے کی زکوٰۃ اس کا شوہر دے دے، والد دے دے، بھائی دے دے تو یہ گناہ سے بری ذمہ ہو جائے گی، محفوظ ہو جائے گی۔ اسی طرح یہ جو کارخانے ہوتے ہیں، فیکٹریاں ہوتی ہیں، مل، اس کے اندر جو اس کے حصص ہے یعنی اس کے جو شیئرز ہے اس پر زکوٰۃ لازم ہے، اور جس دن زکوٰۃ دی جا رہی ہے اس دن اس حصص کی مالیت معلوم کر کے اس کے مطابق زکوٰۃ دی جائے گی۔ سونے چاندی کے اعتبار سے یہ بات ذہن نشین رہے کہ سونے چاندی کی ہر چیز پر زکوٰۃ ہے، چاہے وہ زیور ہو، چاہے وہ انگوٹھی ہو، چاہے وہ گھڑی ہو، چاہے وہ سونے کے برتن ہو، ایون کہ سونے کا بٹن بھی اگر لگا ہوا ہو تو اس کی زکوٰۃ بھی دی جائے گی اور اس کو اس قیمت کے اعتبار سے اس میں شامل کیا جائے گا۔ اسی طرح سال کے اول اور آخر میں نصاب کا ہونا شرط ہے، یعنی زکوٰۃ ہوتی ہے سال پورا ہونے پر۔ اگر کوئی سال پورا ہونے سے پہلے بھی زکوٰۃ دے دے اور دینا چاہے تو یہ جائز ہے، جسے آپ پیشگی زکوٰۃ یا ایڈوانس زکوٰۃ کہہ سکتے ہیں، لیکن اس میں آپ نے یہ کنسیڈر کرنا ہے کہ جس وقت آپ نے زکوٰۃ دی تھی آپ کے پاس 50 لاکھ روپے تھے، لیکن سال کے آخر میں آپ کے پاس وہ اماؤنٹ بڑھ گئی 60 لاکھ ہو گئی، تو چونکہ آپ نے ایڈوانس اور پیشگی زکوٰۃ 50 لاکھ کے اعتبار سے دی تھی، اب مزید جو 10 لاکھ آئے ہیں اس کی زکوٰۃ دینا بھی آپ پر لازم ہے، آپ اس کی زکوٰۃ دیں گے۔ کسی کے پاس سال کے شروع میں ایک اماؤنٹ تھی اور یہ صاحب نصاب تھا، اس پہ زکوٰۃ لازم تھی، اور 4-5 مہینے کے بعد سال کے بیچ میں اس کے پاس وہ رقم چلی گئی، وہ صاحب نصاب نہ رہا، لیکن سال کے آخر میں پھر وہ صاحب نصاب ہو گیا تو یہ زکوٰۃ دے گا۔ یہ سال کے بیچ میں اس کی اماؤنٹ کا کم ہو جانا یا اس کا صاحب نصاب نہ رہنا، زکوٰۃ اس سے ساقط نہیں ہوگی، چونکہ سال کے شروع میں اور اینڈ میں اس کے پاس زکوٰۃ کا مال موجود تھا، اماؤنٹ اور مالیت موجود تھی، یہ صاحب نصاب تھا، اس لیے یہ زکوٰۃ ادا کرے گا۔ اسی طرح پروویڈنٹ فنڈ جو ہوتا ہے تو اس کی وصولی کے بعد اس پر بھی زکوٰۃ لازم ہوتی ہے، اس کی زکوٰۃ کو ادا کیا جائے گا۔ www.darsequran.com